نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو انزلنا جو ہم نے نازل کی ہے من البینات واضح دلائل والہدا اور ہدایت من بعد ما بیناہ بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کیا للناس لوگوں کے لیے فی الکتابی کتاب میں اولئکا وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے الا الذین مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور اصلاح کر لی وبینوا اور انہوں نے حق کو بیان کیا فاولئک پس وہ لوگ اتوب علیہم میں ان پر رجوع کروں گا وانا التواب اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں الرحیم مہربان ہوں ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے وماتوا اور مرے وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں اولئک وہ لوگ علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی خالدین فیہا رہا کریں گے ہمیشہ اس لعنت میں لا یخفف عنہم العذاب نہیں تخفیف کی جائے گی ان سے عذاب کی ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی وإلہکم اور معبود تمہارا الہ واحد ایک ہی معبود ہے لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی الرحمن بے حد رحم کرنے والا الرحیم نہایت مہربان ہے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں ہم نے دوسرے پارے کے شروع میں یہ بات پڑھی تھی الذین آتیناہم الکتاب کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی یہود و نصارہ کا ذکر تھا یعرفونہ وہ ہمارے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور ایک فریق ان میں سے حق کو چھپاتا ہے تو جو حق کو چھپانے والے ہیں آج کی آیات میں انہی کا تذکرہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود تھی باوجود علم کے یہود کے جو علماء تھے وہ اپنی سرداری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ صفات اپنے عوام سے چھپاتے تھے اس کو کہتے ہیں کتمان علم علم کا چھپانا علم کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے جو کہ ان آیات میں بیان ہوا ہے اللہ رب العزت نے علم چھپانے والوں کے متعلق جو وعید بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو تو اس کا پھر کیا ٹھکانہ ہے لعنت کا معنی رحمت سے دوری گویا جو عالم اپنا علم چھپاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور جا پڑتا ہے جس علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے اس کا چھپانا حرام ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل عن علم یعلمہ، کہ وہ شخص کہ جو دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے، اس سے کوئی سوال کیا گیا اس علم کے متعلق، فکتمہ، اور وہ چھپا جائے، الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں اللہ تعالی آگ کا لگام ڈالیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں یہ بیان ہوا کہ جو شخص علم کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت اور دنیا جہان کی تمام چیزوں کی اس کے اوپر لعنت، اور حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا کہ جو علم کو چھپائے گا تو آخرت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی اس کے منہ میں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، وہ علوم بتانے کی ضرورت ہے جو عوام الناس کی ضرورت ہوں۔ بعض اوقات قرآن و سنہ میں ایسی باتیں آتی ہیں جو عام عوام الناس جن کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، تو علماء کو چاہیے کہ احتیاط کے ساتھ ایسی چیزیں بیان فرمائیں قرآن و سنت کی جو عوام کے اذہان جن کو قبول کریں، اور وہ مسئلہ عوامی ضرورت کا نہ ہو، خاص علمی مسائل ہوتے ہیں جن کا جاننا علماء کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم برداشت کر سکے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں شبہات اور خدشات پیدا ہوں گے، ممکن ہے کہ وہ انکار کر بیٹھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کریں۔ فقہا نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، بہت سارے مسائل لکھنے کے بعد فقہا بعض مسائل میں یہ لکھتے ہیں، ھذا مما یعرف، یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اہل علم کو خود تو سمجھ لینا چاہیے، ولا یعرف، مگر عوام میں نہیں پھیلانا چاہیے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمنع الحکمت اہلہا، یعنی حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو حکمت کے اہل ہوں، فتظلموہم، اگر تم نے اہل حکمت سے ایسی بات روکی تو یہ ان پر تمہارا ظلم ہے۔ ولا تضعوها فی غیر اہلہا، اور جو اہل نہیں ہیں ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ کرو، فتظلموها، اس صورت میں اس حکمت پر ظلم ہوگا۔ تو تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، جو مسائل عوام الناس کے لیے ہیں، خالصتاً علمی مسائل نہیں ہیں، وہ بتانے ضروری ہیں، ان کو چھپانا یہ کتمان علم ہے، جس سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ بہت ڈرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کا حوالہ دے کر فرماتے تھے کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں فلاں حدیث آپ سے بیان نہ کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک حدیث بھی قرآن مجید کی طرح ہے اور قرآن کے حکم میں ہے، ورنہ قرآن مجید میں یہ آیت تو یہ آئی ہے نا کہ ہماری کتاب میں جو باتیں نازل ہوئیں ان کو جو چھپاتے ہیں۔ تو بعض لوگ ہیں جو حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث، یہ بھی گمراہ ہیں۔ قرآن کے منکر بھی گمراہ، حدیث کے منکر بھی گمراہ، اور فقہ کے منکر بھی گمراہ۔ قرآن بھی شرعی حجت ہے، حدیث بھی شرعی حجت ہے، اور فقہ بھی شرعی حجت ہے۔ تو یہود کے علماء کیا کرتے تھے؟ واضح دلائل ان کی کتابوں میں آتے ان کو چھپا جاتے تھے، ہدایت کی باتیں آتی ان کو چھپاتے تھے، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب بھی لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے سارے لعنت بھیجتے ہیں۔ خصوصاً وہ مسئلہ جو قرآن پاک میں ہو، کسی مصلحت کے پیش نظر یا کسی ڈر کے پیش نظر اس کو نہ بیان کرنے والا ان لوگوں میں شامل ہے۔ اور ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ محض یہ علماء کے متعلق نہیں ہے، بلکہ عوام الناس میں سے بھی جو لوگ مسئلہ سن لیں تو مسئلے کا علم تو انہیں بھی ہو گیا، اب وہ بھی اگر چھپائیں گے تو وہ بھی علم چھپانے کے کیا ہوں گے؟
مجرم ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے وہ یہود کے علماء، اپنی کتاب پہ ہاتھ رکھ دیتے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف حمد و ثنا ہوتی اس پر ہاتھ رکھ دیتے، بڑی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان پر لعنت ہے، اور کن کی لعنت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا دنیا جہان کی ہر چیز کی ان کے اوپر لعنت ہے، الا الذین تابوا، ہاں اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا، جس طرح کوئی بھی گناہ ہو توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی کتمان علم، جو علم کو چھپاتے رہے اور آج انہیں اللہ کا خوف آیا، الا الذین تابوا، انہوں نے توبہ کر لی، اصلحوا، پھر اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، پھر اصلاح کیسے کی؟ بیانو، اس کو بیان کیا، جو بات چھپائی تھی اس کو بیان کیا، یوں توبہ کی ہے، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، میں بھی ان کی طرف رجوع کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج ہم جس معاشرے میں ہیں، آج بھی علم کو بہت چھپایا جا رہا ہے، شرعی مسائل کو بہت چھپایا جا رہا ہے، خاص طور پر جو مسائل بدعت سے متعلق ہیں، سنت سے متعلق ہیں، اور لوگ اس میں انوال ہیں، ملوث ہیں۔ آج کل تو مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی جوہلاء کے سپرد ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ مساجد کمیٹیوں کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، نہ انہیں علم کا پتہ، نہ قرآن اور سنت کا پتہ، ساری کمیٹی جوہلاء پر مشتمل ہے الا قلیل۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو امام ہے، استاذ ہے، وہ چیزیں بیان کرے جو ہماری خواہشات کے مطابق ہوں۔ اللہ اکبر! اگر کوئی امام قرآن مجید کو تدریجاً بیان کرتا جائے اور اس میں آیات جہاد بھی آتی ہیں، اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں جہاد کی آیات موجود ہیں، ہر پارے میں موجود ہیں، تو اگر وہ امام اور عالم قرآن مجید کی جہادی آیات کو بیان کرتا ہے تو کمیٹی فوراً پابندی لگا دیتی ہے، نہیں بھائی یہ آیات تو بیان نہیں ہو سکتی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، جو قرآن مجید فرقان حمید کے ایک محکم فریضے کو بیان نہ کرنے دیں وہ مومن رہتے ہیں، ان کا ایمان برقرار ہے۔ اسی طرح اگر وہ کمیٹی والے مساجد کے نمازی احباب رسوم میں مبتلا ہوں، بدعات میں مبتلا ہوں، شادی کی جو بدعات ہیں، جہیز، نیوتا، بارات، ان سب میں وہ مبتلا ہوں، غمی کی جو رسومات ہیں، قل خانی، تیجا، چہلم، تو وہاں امام کو اجازت تو نہیں ہوتی کہ وہ اس قسم کی بات کرے۔ پہلے تو وہ عالم خود ڈرتا ہے آج کل کہ اگر میں نے بات کی تو کمیٹی والے مجھے نکال دیں گے۔ بہت کم خوش نصیب ایسے علماء ہوتے ہیں جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، قرآن کریم میں جو مضمون آتا ہے اس کو دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن بعض علماء پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ مضامین بیان کرتے ہیں تو ہمیں پھر مساجد سے نکالا جائے گا۔ تو ایسی کمیٹی والے مجرم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بیان کرنے سے مانے بنے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ اپنے علماء کو کھلی اجازت دیں کہ بھئی قرآن کریم میں جو مضامین آئے ہیں آپ ان کو کھل کر بیان کریں۔ اللہ نے قرآن ہمارے لیے نازل فرمایا، تمام آیات ہمارے لیے نازل فرمائی، یہ تو نہیں ہے کہ کچھ آیات ہمارے لیے اور کچھ آیات ہمارے لیے نہ ہوں، کچھ پارے ہمارے لیے ہوں اور کچھ نہ ہوں، پورا قرآن ہماری ضرورت ہے، ہماری رہنمائی ہے۔ تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا نہ کریں کہ بدعات اور رسومات کے حوالے سے خاموش رہیں، بلکہ ایک سخت حدیث آتی ہے، اذا ظہر الفتن او البدع او سبت اصحابی فلیظہر العالم علما ان لم یفعل ذلك فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین او کما قال۔ مفہوم ہے، فرمایا کہ جب بدعات ظاہر ہوں، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، تو عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، لوگوں کو بتائے کہ بھائی صحابہ کرام پر سب کرنے کا کتنا گناہ ہے اور اس بدعت کے ارتکاب کا کتنا گناہ ہے۔ اگر نہیں کرے گا، فرمایا اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ بے شک جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور پوری روئے زمین کے انسانوں کی لعنت ہے۔
حالانکہ یہ تو کفار کے متعلق آیا ہے۔ جو الفاظ کفار کے متعلق آئے ہیں کہ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، وہی الفاظ کتمان علم یعنی علم چھپانے والے علماء کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ آیات علماء کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور مساجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے عالم کو کھلی اجازت دیں، قرآن کریم کے اندر آنے والے تمام مضامین کو وہ عمدہ سے عمدہ بیان کرے، کسی کی پریشانی کا اسے خوف نہ ہو۔ تو کفار کے متعلق جو حق کو چھپا کر مر گئے، یہود و نصارہ، ان کے متعلق فرمایا ان کے اوپر لعنت پڑتی رہے گی، اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے کوئی عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، جتنے وقت کا اللہ نے کہا ہے اسی وقت ہی ان کو عذاب شروع ہو جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اعلان یہ ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہیں، بس اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، الرحمن، اللہ نہایت رحم کرنے والے ہیں، الرحیم مہربان ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگنے کے عطا فرمائے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے دے۔ اب دیکھیے، ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہمیں کیا معلوم کہ آنکھ کیا ہوتی ہے، قدم کیا ہے، کان کیا ہے، زبان کیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے دی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں اتنی نعمتیں اللہ دے رہے ہیں، شمار کریں تو گن نہیں سکتے۔ اور رحیم جو مانگنے سے دے، تو اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور اللہ ہمارے اوپر اتنے مہربان ہے، بغیر مانگے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم فرمایا کرتے تھے، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، یہی تو دروازہ ہے، اور کسی سے مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو توحید بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور ساتھ میں علم چھپانے کی جو وعیدیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ اور قرآن مجید کا اسلوب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو نبی بھی آتے تھے نا، ان کی عوام، ان کی امت جن گناہوں میں مبتلا ہوتی تھی تو نبی اسی کو بیان فرماتے تھے، اور اس نبی کے اوپر اترنے والی کتاب میں وہی مضمون ہوتا تھا۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو کفار مکہ قیامت کے منکر، رسالت کے منکر، توحید کے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جتنی صورتیں اور آیات نازل فرمائی تو ان سب میں یہی مضمون ہے، رسالت کا اس بات، توحید کا اس بات، شرک کا رد، اور قیامت کا اس بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتمان علم سے بچائیں، اور ہمیں پورے قرآن پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔